آج ماہ سفر کی 23 اور 24 تاریخ یعنی جمعۃ المبارک اور ہفتے کا دن آ گیا ہے۔ آج آپ لوگوں نے ان دو ناموں کا بہت ہی خاص عمل، اور یہ دونوں جلالی اسماء اعظم ہیں، یا قہارو یا جبارو۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اور یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا اور ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم لگتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے تو دولت، کامیابیاں مانگو گے تو کامیابیاں۔ آج اللہ رب العالمین سے مانگنے کا دن ہے، اپنی من کی مرادیں پوری کروانے کا دن ہے، کیونکہ دوستوں یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ یقین کریں ماہ سفر کے مہینے میں جمعہ اور ہفتے کا دن دیکھنے کو نہیں ملے گا، یعنی ایک سال کا لمبا انتظار۔ اور اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن کو تو ویسے ہی مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح بندوں پر برستی ہیں، 1 کروڑ مانگنے والے کو 70 کروڑ عطا فرما دیے جاتے ہیں۔ اور ایک سورت آپ نے بہت ہی خاص پڑھنی ہے جو کہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت یعنی کہ قرآن کریم کا آغاز ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی، جو دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، جس کے بارے میں سب سے پہلے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح آپ لوگ لازمی پڑھیے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ تو وہ سورت ہے جب یہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح ماہ سفر کی آپ لوگ 23 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 24 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جب وقت ملے پڑھے، کیونکہ اللہ والوں دولت کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن یہ جو عمل ہے یا قہارو یا جبارو کو، یہ اتنا جلالی اسماء اعظم ہے کہ طاقتور ترین دشمنوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا جبارو تو رب کی وہ صفت ہے جو ہماری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسوؤں کو بھی جانتی ہے۔ اللہ والو، آج آپ لوگ کتنی ہی مشکلوں میں کیوں نہ گھرے ہوئے ہوں، آپ سوچ رہے ہوں کہ مجھ پہ جو قرضے ہیں یہ اترنے کا نام نہیں لے رہے، یا پھر کسی طاقتور ترین دشمن نے آپ کو زیر کرا ہے، یا جادو جنات کے کوئی معاملات ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی معاملات ہیں، اس تسبیح کو پڑھیں، آپ کے تمام معاملات منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گے۔ یہ اتنا خاص اور تیر بہدف وظیفہ ہے، بس یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، نہایت خاص وظیفہ ہے، لازمی پڑھیے گا، انشاءاللہ عمل کرتے ہی آپ کے لیے آسانیاں بے شمار کی ہو جائیں گی۔ اور یہ عمل خود بھی پڑھیں ثواب کی نیت سے، دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 23 تاریخ اور یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، یا 24 تاریخ اور آخری ہفتے کا دن آ جائے، دیکھیں دونوں دن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے 23 تاریخ کو نہیں پڑھ پائے تو آپ لوگ 24 تاریخ کو لازمی یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ اللہ والو، لازمی پڑھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوگی۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین
ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 23 اور 24 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں، ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकासिद और नेक मकासिद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, ये माह सफर की 23 और 24 तारीख है, जो कि आपके लिए बेपनाह की रहमत और बरकत लेकर आई है। यानी आज अल्लाह पाक से मांगे, आज खुल के मांगने का दिन है। और कोशिश करें एक मुट्ठी चावल के दाने या काले चने लाजमी रखें, क्योंकि अल्लाह वालों सदका जरूर है। अगर नहीं तो कुछ रकम ही है तो वही रख दें और उस रकम को ही अल्लाह पाक की राह में सदका कर दें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। ये अमल माह सफर की 23 तारीख को भी पढ़ सकते हैं और 24 को भी पढ़ सकते हैं, यानी जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ें। अगर आप लोग किसी वजह से ना पढ़ पाएं तो हफ्ते वाले दिन तो जरूर इस अमल, इस वजीफे को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। निहायत खास अमल है, रब का लाडला वजीफा है। और कोशिश करें एक गिलास पानी का भी लाजमी रखें और इस अमल को पानी के गिलास पर दम करें और फिर आप लोग पानी को पी जाए, ताकि आपके अंदर जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी अल्लाह पाक जलाकर राख कर दे। अब अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तिला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं।
آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے، اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے،
اللہ والوں جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ماہ سفر المظفر کی 23 اور 24 تاریخ کا آپ لوگوں نے عمل کیا ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ جو دم کرا ہے پہلے پانی کو پی لیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اگر چینی چاول جو بھی رکھے ہیں تو ان کو پرندوں کو ڈال دیں، اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ نہیں تو کچھ رقم غریب کو دے دیں تو اللہ پاک اس صدقے کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بعض لوگ رٹی رٹائی دعائیں مانگتے ہیں، نہ معنی پتہ ہوتے نہ مطلب، بس تیز تیز دعا مانگتے ہیں اور بس جان چھڑا لیتے ہیں۔ ایسوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی آپ لوگ عمل ہی نہ پڑھیں، میں یقین کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ عمل نہیں پڑھیں، کیونکہ یہ بیعت بھی ہے رب کی بارگاہ میں۔ جب تک کہ آپ لوگ خالصتاً بیٹھ کے عمل نہ کریں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی ہوتا ہے وہ اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔